الكريم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 26واں پارہ ہے. سورہ الحجرات اور سورہ الحجرات کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ حجرات کا نمبر ہے 49. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 106. اس سورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. گزشتہ 2 سورتوں میں سورہ محمد اور سورہ فتح اس میں زیادہ تر ان احکام کا ذکر ہوا جن کا تعلق اصلاح عالم کے ساتھ ہے، اور سورہ حجرات کے اندر ان احکام کا ذکر ہے کہ جس کا تعلق اصلاح نفس کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے نفس کے ساتھ، اور خاص کر اس میں آداب معاشرت، زندگی انسان کو کس طرح گزارنی ہے، معاشرت انسان کی کیسی ہونی چاہیے. تو اس صورت میں زیادہ تر ان احکام کا ذکر ہے جن کا تعلق انسان کی نفس کے اصلاح کے ساتھ ہے. یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے نام سے ظاہر ہے سورہ حجرات. حجرات یہ حجرے کی جمع ہے، اور حجرہ اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ جو چاردیواری کے اندر بند ہو. اور ان حجرات سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو حجرات ہیں اس کا ذکر ہے، اور ان کے نام پر یہ سورت کا نام ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہجرت کے بعد ساری زندگی گزاری وہ حجرات تھے، محلات نہیں تھے. اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے محلات بنا سکتے تھے، کیونکہ ہجرت کے بعد اور پھر ارد گرد کے قبائل جب فتح ہوئے اور پر خیبر کی فتح کے بعد مال و دولت نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھی آپ کا جو رہن سہن تھا وہ نہیں بدلا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں کھانا نہیں پکتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. تو پھر جب پوچھا گیا کہ گزر بسر کیسا ہوتا تھا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کھجور اور پانی،
کئی دن ایسے گزر جاتے تھے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاس کچھ تھا نہیں، آتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے لیے خود اس زندگی کا انتخاب فرمایا۔ اور خود ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تھے اور کئی دنوں سے آپ بھی اور ازواج مطہرات بھی فاقے سے تھے، کئی دنوں سے۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے حضرت جبرائیل کو اپنے گھر کے حالات بتلائے۔ حضرت جبرائیل اور حضور کا تعلق دوستی کا بھی تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جبرائیل والذی نفسی بیدی ما امسا لآل محمد کفت من سویق او کفت من شعیر، اے جبرائیل رب محمد کی قسم کئی دنوں سے میرے سارے گھر والے فاقے سے ہیں، گھر میں ایک مٹھی آٹا اور ایک مٹھی جو تک نہیں ہے۔ یہ ویسے ایک بات کہہ دی، تو اب جو اللہ کے نبی کے دل میں آئی یا جو انسان کہتا ہے، اللہ تو انسان کے ارادوں سے بھی واقف ہے، ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ گفتگو ختم ہی ہوئی تھی کہ وہ فرشتہ سامنے آیا، اور سامنے آ کر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا محمد فإن ربك سمع كلامك فبعثني الله من مفاتيح الخزائن الأرض أمرني أن أسير معك جبال تهامة ذهبا فضة ياقوتا زمردا إن شئت۔ اے محمد، اللہ نے آپ کے الفاظ کو سنا، اللہ نے آپ کی گفتگو کو سنا، اگر آپ چاہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ آپ کو اللہ مالدار بنا دے، آپ کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ آپ کے سامنے کر دے، اور آپ جہاں جہاں بھی جائیں، آپ جس طرف بھی جائیں، یہ ہیرے جواہرات کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ دنیا کے جس حصے میں بھی جائیں آپ کو اتنی مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے کہ ہیرے جواہرات خزانے یہ آپ کے سامنے ہوں، اور میں ان خزانوں کا فرشتہ ہوں جن کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور یہ سارے آپ کے قدموں میں ہیں۔ ان شئت، اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ خزانے نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری منشا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے ملے کھانے کے لیے اور دوسرے دن مجھے نہ ملے، تاکہ میں ایک دن اپنے رب کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن میں پھر اپنے رب سے مانگوں، اپنے رب کی طرف رجوع کروں۔ اور خود نبی علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے اس زندگی کا انتخاب فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، جن حجروں کا آج کے درس میں ذکر ہے، حجرات آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 ازواج مطہرات تھی، اور 9 کے لیے 9 حجرے بنائے ہوئے تھے، اور حجرے کوئی سنگ مرمر کے نہیں تھے، ہیرے جواہرات کے نہیں تھے، کوئی بڑے محلات نہیں تھے، کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے حجرے تھے، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حجرے بعد تک باقی رہے۔ ولید ابن عبد الملک کا جب زمانہ آیا، ولید ابن عبد الملک کا، تو پھر ان حجرات کو مسجد کا حصہ بنایا اور اعلان کیا کہ ان حجرات کو گرایا جائے اور مسجد کی توسیع کی جائے اور مسجد کے اندر اس کو لیا جائے۔ تو لکھا ہے کہ وہ دن ایسا تھا کہ مدینے میں آہوزاری تھی، لوگ رو رہے تھے کہ آج پیغمبر کے حجرات کو گرایا جا رہا ہے۔ تو بعد تک یہ حجرات باقی رہے، اور اس کے بارے میں جو تاریخ مدینہ کتاب ہے اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ تو 9 حجرات تھے، اور ان حجرات کا اس میں ذکر ہوا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک حجرے میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور کوئی قالین نہیں تھی، کوئی نرم بستر نہیں تھا، ایک بوریے تھا، اور اس بوریے پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو اس بوریے کے کھردیرے پن سے آپ کے جسم پر نشانات پڑ گئے تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میں رونے لگا۔ حضور نے فرمایا عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی، خدا کے بعد آپ کا رتبہ اور مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو آپ
نے اپنے لیے ایسی زندگی کا انتخاب کیا ہے، یہ کیسر و کسرا والے ہیں، دنیا دار ہیں، وہ محلات میں نہروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ دنیا کی فراوانی بھی آپ کے پاس ہو، آپ کے ماننے والوں کے پاس ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کیسر و کسرا والے اس زندگی میں محلات کے اندر مزے لوٹیں اور پھر آخرت میں قید خانے میں ہوں، اور ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو اسی طریقے سے مشکلات میں گزر جائے اور آخرت پھر ہماری ہو اور وہاں جنت کی نعمتیں ہوں، جنت کے محلات ہو جہاں ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ان نعمتوں میں رہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی۔ تو ان حجرات کا ذکر ہے اور انہی حجرات کے نام سے یہ صورت ہے، لیکن اس ہستی کا رتبہ اور مقام کتنا بڑا تھا۔ آج کے درس کے جو ابتدائی آیتیں ہیں ان میں اسی کا ذکر ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، کہ حضور کا احترام، حضور کا ادب، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی کہ کہیں ایسا زندگی کے سفر میں طرز عمل اختیار نہ کر جاؤ کہ پیغمبر کی بے ادبی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بے ادبی کرنا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا انسان کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال تو اسی صورت میں انسان کے گناہ سے اعمال ختم نہیں ہوتے، گناہ سے بدی تو لکھی جاتی ہے لیکن جو نیکیاں وہ نہیں مٹتی، نیکیاں اس صورت میں مٹتی ہیں کہ انسان کفر کی طرف چلا جائے۔ جب ایمان انسان کا ختم ہو جائے تو پھر نیکیوں کا دفتر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہے کہ کہیں پیغمبر کی گستاخی میں اس حد تک کوئی نہ چلا جائے کہ اس کی پچھلی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ کفر کی طرف نہ چلا جائے، یہ اندیشہ ہے۔ تو اس میں پیغمبر کے آداب بتائے گئے، اور قصہ ان آیات کے نزول کا یہ ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم، یہ قبیلہ ہے عرب کا، اس کے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب آپ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ اس پر ہے کہ اس قبیلے کا سردار کس کو بنایا جائے، امیر کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ قعقاع بن معبد یہ ایک شخص تھا، اس کو اس قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قعقاع بن ابی معبد کو بنایا جائے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اقرع بن حابس کو بنایا جائے، یہ بھی اسی قبیلے کا ایک شخص تھا، کہ یہ بہتر رہے گا۔ اب حضور نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کس کو سردار بنایا جائے۔ تو ان دو ہستیوں کو جو بزرگ ترین ہستیاں تھیں، صحابہ میں سب سے زیادہ جن کا رتبہ اور مقام ہے، بلکہ انبیاء کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے، پہلی شخصیت سیدنا صدیق اکبر اور دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپس میں باتیں ہوتے ہوتے آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کی کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ حکم اس کا عام ہے، اور بھی بہت سے واقعات اس کے نزول میں آتے ہیں کہ حکم اس کا عام ہے کہ مجلس کے ادب کے یہ خلاف ہے کہ امیر مجلس اجازت نہ دے اور جو مجلس میں بیٹھنے والے ہوں وہ اپنی آوازوں کو اونچا کر لیں، یا جو امیر مجلس ہے وہ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی گفتگو کے سامنے دوسرے اپنی گفتگو کو کر لیں یا دوسری باتیں کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی پیغمبر نے اجازت نہیں دی تھی، ابھی مشورہ نہیں لیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ مشورہ لیں کہ آپ بتائیں کہ کس کو بنایا جائے، آپ بتائیں کس کو بنایا جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے کہ امیر مجلس بولنے کی اجازت نہ دے اور مجلس میں سے آپس میں باتیں شروع ہو جائیں یا مجلس میں سے آپس میں شور و غوغا شروع ہو جائے یا کوئی ایک بولنا شروع کر دے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر مجلس بھی کس کی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز اتنی اونچی ہو جائے کہ اللہ کو وہ ناپسند آئے اور پیغمبر کی گستاخی کی طرف آ جائے۔ تو حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال
ضائع نہ ہو جائیں۔ تو آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کرنا کہ جب تک امیر مجلس اجازت نہ دے، جب تک پیغمبر اجازت نہ دیں، تو اس وقت تک تم نے بولنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ادب آج کے درس میں اس کا ذکر ہوگا کہ یہ بتلایا گیا، ایک ادب تو یہ بتلایا گیا کہ پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، جب تک پیغمبر اجازت نہ دے تو پہلے آپس میں باتیں نہیں کرنی، نہیں بولنا۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر سے آگے نہیں نکلنا، اس کے بہت سے پھر آگے آداب بتائے گئے ہیں۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا، آگے دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر آئے گا کہ عام جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جو آداب معاشرت سے واقف نہیں ہوتے، اور اسی قبیلے کا ذکر ہے، قصہ بھی اس کا یہی ہے کہ یہ قبیلہ بنو تمیم جس کے لوگ آئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں، جن حجرات کا ذکر ہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، تو باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی، جو دیہاتیوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو آداب سے واقف نہیں ہوتے، آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں، ہم نے بات کر دی۔ تو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو آگے اس کا بھی ذکر ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ آتے اس وقت تک یہ انتظار کرتے، اور جب آپ باہر آتے اور پھر وہ آپ سے بات کرتے۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آوازیں دے کر باہر بلانا، یہ بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تم میں بڑا ہو، جو بڑا ہے، والدین ہیں یا کوئی بزرگ ہستی ہے تم میں، تو اگر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ امیر مجلس ہے تو مجلس میں اس کی اجازت کے بغیر ایک گفتگو نہیں کرنی، دوسری اس کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اگر راستے میں چل رہے ہیں، کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے یا والدین میں سے کوئی ہے، تو اس سے آگے آگے نہیں چلنا۔ گفتگو کی، اس کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے خود نہیں گفتگو، یا اس کو آوازیں دے کر نہیں پکارنا کہ اے فلاں اے فلاں، اے کہہ کر نہیں پکارنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو ان آیات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارے آداب ہیں، کیونکہ اس کا حکم عام ہے کہ بڑوں کے سامنے ادب و احترام یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بے ادبی کا اظہار کیا تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو اسلام میں ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت جس طرح ہے اسی طرح بڑوں کا ادب اور احترام بھی ہے۔ تو ابتدائی آیات میں اسی قصے کا ذکر ہے کہ جو قبیلے کے جو لوگ حاضر ہوئے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ میں آپس میں باتیں ہو گئی کہ یہ سردار بنے اور یہ سردار بنے، آوازیں تھوڑی اونچی ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اب یہاں بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ یہ بھی کہ اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی یہ کہے، کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ کاش اس طرح کا حکم نازل ہو جاتا، اس طرح کا، یہ حکم اس طرح نہ ہوتا، اس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا۔ نہیں، ایسا اس سے بھی منع کیا گیا کہ جو حکم نازل ہوا ہے آمنا وصدقنا، اور یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ جو بھی حکم نازل ہوتا وہ آمنا وصدقنا، اس پر ایمان لاتے، سر تسلیم ہم کر دیتے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ بلکہ صحابہ کی شان تو یہ لکھی وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب کوئی حکم نازل ہو اور ہم اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ اپنی منشا کے مطابق کوئی حکم نازل ہو جائے، اپنی منشا کے مطابق، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا بھی اس کا کہ تم آگے نہ بڑھو، کوئی حکم نازل ہو جائے تو آمنا وصدقنا، اس پر ایمان لے آؤ، تو لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ سمیع اور علیم ذات ہے، جو تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، جو تم سوچتے ہو وہ جانتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ اس سے واقف ہے، جو تمہارے ارادے ظاہر کرتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ نبی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ قدرتی ان کی آوازیں اونچی تھی، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح کچھ اور صحابہ تھے جن کی آوازیں اونچی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس جاتے تو اس انداز میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے کہ بعض اوقات دو مرتبہ ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، دو مرتبہ، اور اس لیے اپنی آوازوں کو کہ کہیں گستاخی کے اس میں نہ آ جائیں۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، ادب اور احترام میں اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں گستاخی کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ اور جو پیچھے گزر چکا آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ صحابہ کی جماعت معصوم تو نہیں لیکن محفوظ جماعت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن غلطیاں ہوئی اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ غلطی کی نشاندہی بھی کر دی، خبردار بھی کر دیا، اور آگے کہہ دیا کہ آئندہ زندگی میں احتیاط کرنا، پچھلی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا، اور صحابہ اکرام نے معافی بھی مانگی۔ تو اس لیے ان واقعات کو سامنے رکھ کر کوئی صحابہ کی جماعت پر انگلی اٹھانا یا صحابہ کو تان اور تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ پچھلی صورت میں سورہ فتح میں تفصیلاً گزر گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ تو اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نہ اٹھاؤ نبی کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور تڑک کر نہ بولو، جیسے اوئے یا اے، اس قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، یا اے فلاں، اس طرح کی آوازیں اپنے بڑوں کو نہ دو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو اس طرح نہ پکارا کرو، حکم اس کا عام ہے، اس طرح آوازیں نہ دیا کرو، یہ ادب کے خلاف ہیں۔ جب ماں باپ سامنے ہوں، کوئی بزرگ، تو آنکھوں کو نیچے کرو اور کندھوں کو جھکا لو ان کے سامنے، اور مجلس میں ماں باپ کے سامنے جب تک وہ نہ بولیں تم اونچی آواز، ہاں وہ اجازت دیں تو وہ الگ بات ہے، ہاں بولنا اگر ہو بھی تو اس انداز میں بولیں کہ ان کی گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ تڑک کر اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح آپس میں بے تکلفی میں تم بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو صحابہ کے بارے میں نے کہا کہ اس کے بعد اپنی آوازوں کو نیچے کر لیا تھا، اور جب پیغمبر کے سامنے آتے تو اور آوازوں کو پست کر لیا، اور یہ اس لیے کیا کہ ان کے دل میں ادب و احترام تھا، اور تقوی کی وجہ سے آگے ان کی تعریف بیان ہوئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے نبی کے سامنے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی میں، کہ یہ صاف شفاف دل ہیں۔ جب متنبہ کر دیا گیا، تنبیہ کی گئی، تو اس کے بعد اپنی آوازوں کو انہوں نے نیچے رکھا پیغمبر کے سامنے، تو یہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہم مغفرہ، اسی طرف تاکہ کوئی اس جماعت پر انگلی نہ اٹھائے۔ تو اب کیا ہے؟ لہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے یہ آداب تھے کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، اوے کہہ کر، تڑک کر ان کے سامنے نہیں بولنا،
پیغمبر کی اجازت کے بغیر پہلے مجلس میں نہیں بولنا، لیکن پیغمبر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہی آداب ہیں۔ جہاں پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جہاں جس مجلس میں پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس مجلس میں اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی، کیونکہ پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی، پیغمبر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، تو باادب خاموش بیٹھ کر ان کو سننا چاہیے۔ اس مجلس میں بولنا یہ بھی اسی بے ادبی کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہاں الا یہ کہ اجازت سے یا کوئی مشورہ لیا جائے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جب روضہ رسول پہ کوئی جائے، روضہ رسول پہ جائے تو وہاں بھی یہی ادب لاگو ہوتے ہیں کہ وہاں بھی چیخ کر اونچی آواز سے سلام پڑھنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہاں ادب احترام کے ساتھ سر جھکا کر وہاں پیغمبر پر سلام بھیجے، پیغمبر پر درود بھیجے، نہ چیخے مارے، نہ اونچی آواز سے، جس طرح حضور کی زندگی میں حکم تھا کہ حضور کی مجلس میں آ کر آواز کو پست رکھنا ہے، تو اسی طرح جب روضہ رسول پر جائیں تو وہاں بھی اپنی آوازوں کو پست رکھیں، دھیمی آواز میں، اور باادب ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا درود آپ ان پر بھیجیں یا سلام بھیجیں، تو وہاں پر بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے ساتھی دیکھے گئے ہیں کہ روضہ رسول پر جا کر بھی لڑتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے بھی دھکے دیتے ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہاں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، برا بلا، تو وہاں لڑنا، جھگڑنا، برے الفاظ کہنا، اونچی آواز نکالنا، سوچنا چاہیے کہ حبطت اعمالہم، کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہاں بھی ادب و احترام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، جس طرح قبیلہ بنو تمیم والوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں، ہم نے بات کرنی ہے، تو آوازیں دے کر پکار رہے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر ایسے ہیں کہ ناسمجھ ہیں، انہیں ادب کا پتہ نہیں ہے، دیہات سے آئے ہوئے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ پیغمبر باہر آ جاتا ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے جو غلطی ہو چکی اللہ نے وہ معاف کر دی، اللہ نے بخش دیا، وہ غفور الرحیم ہے، سچے دل سے جو اس سے معافی مانگتا ہے وہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے کہ پیغمبر کے ادب اور احترام کا، آرام کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ آیتیں سورہ حجرات کی اور آگے بھی آئے گا جو نازل ہوئی، تو اس کے بعد کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بے ادبی کا ظاہر کیا ہو۔ تو جو ظاہراً عظیم، تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، جس طرح قبیلہ بنو تمیم والوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں، ہم نے بات کرنی ہے، تو آوازیں دے کر پکار رہے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر ایسے ہیں کہ ناسمجھ ہیں، انہیں ادب کا پتہ نہیں ہے، دیہات سے آئے ہوئے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ پیغمبر باہر آ جاتا ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے جو غلطی ہو چکی اللہ نے وہ معاف کر دی، اللہ نے بخش دیا، وہ غفور الرحیم ہے، سچے دل سے جو اس سے معافی مانگتا ہے وہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے کہ پیغمبر
کہ ادب اور احترام کا، آرام کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ آیتیں سورہ حجرات کی اور آگے بھی آئے گا جو نازل ہوئی، تو اس کے بعد کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بے ادبی کا ظاہر کیا ہو۔ تو جو ظاہراً عظیم، تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، جس طرح قبیلہ بنو تمیم والوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں، ہم نے بات کرنی ہے، تو آوازیں دے کر پکار رہے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر ایسے ہیں کہ نا سمجھ ہیں، انہیں ادب کا پتہ نہیں ہے، دیہات سے آئے ہوئے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ پیغمبر باہر آ جاتا ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر